میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ صبح انشاءاللہ ضمنی الیکشن ہوں گے، کل شام 7-8 بجے تک اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی والے سے آج میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میرا آج کا موضوعات تو کچھ اور بھی ہیں۔ 3 موضوع ہیں، ایک جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے لوگ کہاں کھڑے ہیں، دوسرا کسی بھی ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار یا جارحانہ اور بالکل مثبت اور ایک نیوٹرل آپ کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور آپ کو کیسی رکھنی چاہیے۔ جہانگیر ترین انہوں نے کبھی یا علیم خان نے سوچا بھی نہیں تھا، ان کا خیال تھا کہ جیسے 75 سال میں ہوتا ہے 25 آدمی یہاں 30 آدمی ہم یہاں بٹھائیں گے تو یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، اگلے الیکشن تک چلے جائیں گے۔ پیچھے خان کھڑا ہوا تھا، اور اگر خان پیچھے کھڑا نہ ہوتا تو میں آپ کو صاف ستھرے لفظوں میں کہہ رہا ہوں تو یہ جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں کبھی یہ فیصلہ نہ آتا، کیونکہ آج تک یہاں فیصلہ آیا نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ ہوا نہیں ہے، یہ فیصلہ خان نے لیا ہے، آپ لوگوں کے لیے لیا ہے۔ جہانگیر ترین کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، کیونکہ اصل گن جو ڈالا تھا جہانگیر ترین نہیں ڈالا تھا، جہانگیر ترین کے ساتھ جو گروپ بنا کے بڑی اپنی طاقت دکھائی تھی تو وہ تو سارے کے سارے ڈی سیٹ ہوئے اور نون لیگ کی طرف چلے گئے۔ اب پیچھے جہانگیر ترین کے ساتھ جہانگیر ترین ہو یا علیم خان ہو، جب وہ ڈی سیٹ ہوئے تو انہوں نے تو اگلا الیکشن اپنا لڑنا ہی لڑنا ہے۔ اب اگلا الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے جو ٹکٹ لی ہیں وہ نون لیگ کے لیے، یعنی کہ وہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں۔ ان کے نون لیگ میں جانے کے بعد جہانگیر ترین ہو یا علیم خان ہو، اس کے پاس اتنے بندے بھی نہیں رہ گئے، اس کی پارٹی ایک رکشے کی پارٹی بھی نہیں رہی۔ وہ چنگچی رکشا نہیں، اس پہ زیادہ لوگ آتے ہیں۔ جو جینون رکشا ہوتا ہے نا 3 ویل والا، 2 بندے بیٹھ کے، تیسرا پھنس کے بیٹھ کے، ایک فالتو ہو جاتا ہے تو آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، تو اس کے پاس تو اتنے بندے بھی نہیں رہ کے جو ایک رکشے میں آ سکیں۔ تو یہ اپنے عبرتناک انجام کو دونوں پہنچے ہیں، علیم خان بھی اور جہانگیر ترین بھی۔ کل کو نون لیگ کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا میں اس کی مخالفت کروں گا، پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا میں اس کی مخالفت کروں گا، کہ ہمیں اخلاقیات اور قانون اس کو ہر حالت میں اوپر رکھنا چاہے ہم کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس کے بعد آئے تھے جو بائیڈن کی طرف، امریکہ۔ ایک تو ٹائم ایسا تھا چند دن پہلے روس نے جب سے یوکرین کے اوپر چڑھائی کی ہے اور پورے نیٹو کو اور پورے امریکہ کو ایک تنہا ایک اکیلا آدمی مل کے پورے نیٹو سے اور امریکہ سے لڑ رہا ہے، تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یو اے ای اور سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کو جو بائیڈن نے فون کیا تھا انہوں نے فون نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ اپنی تیل کی تھوڑی سی پیداوار بڑھائیں تاکہ دنیا میں کرائسس ختم ہو، تو انہوں نے فون تک نہیں اٹھایا۔ اور پھر انہوں نے امریکہ جو کہ سپر پاور ہے، جس کو ہمارا خواجہ آصف کہتے ہیں، اور ہمارا جو یہ جو ڈگڈگی مارکا وزیر اعظم ہے یہ کہتا ہے جی کہ ہم بیگرز کانٹ بی چوزرز، وہ کہتا ہے جی ہمارے وینٹیلیٹر ہیں تو امریکہ نے چلائے ہوئے ہیں تو فلاں نے چلائے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جو بائیڈن کو مجبور کیا کہ چل کے ہمارے پاس آ۔ اچھا، جب وہ چل کے ان کے پاس آیا تو سعودی عرب میں کیا ہوا؟ امریکہ میں سعودی عرب نے پہلی سفیر اپنی مقرر کی عورت۔ جب جو بائیڈن مکہ میں اترا ہے تو اس کا مستقبال امریکہ، دنیا کا طاقتور ترین ملک کا صدر، اس کا استقبال مکہ کے گورنر نے اور اس سفیر عورت نے کی ہے۔ اور جو بادشاہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے 4 یا 5 منٹ کی تھی، 7 منٹ کی ملاقات تھی، اس کا کلپ بھی جاری نہیں کیا گیا، باقی ساری باتیں اس کو پرنس سلمان کے ساتھ کرنی پڑی۔ اور جب انہوں نے تیل بڑھانے کے لیے کہا تاکہ چیزیں سٹیبلائز ہو جائے، کیونکہ امریکہ کو تو تیل کی ضرورت نہیں ہے، تو جب امریکہ نے تیل بڑھانے کے لیے کہا تو یو ای نے، میں سعودی اخباروں کی خبریں آپ کو دے رہا ہوں جو سعودی عرب کے اخباروں میں پرنٹ ہوئی ہیں کل اور آج، انہوں نے تیل کی پیداوار بڑھانے سے انکار کر دیا۔ عدنان خشوگی کے قتل کا معاملہ جب سامنے آیا جو ترکی میں ہوا تھا تو اس کو کیا کہا پرنس محمد نے بولا کہ جب ہماری دوستی مختلف سوسائٹیوں میں ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہمارے کچھ نہ کچھ اختلافات ساتھ چلتے رہتے ہیں، ہمیں ان کو لے کے چلنا چاہیے، ورنہ الفاظ سنیے گا، ورنہ امریکہ کا اتحادی تو صرف نیٹو ہی رہ جائے گا بس۔ محمد بن سلمان نے امریکی صدر کو سامنے بٹھا کے یہ بات بولی ہے، بالکل سامنے بٹھایا۔ اب یہ واقعات آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں؟ سعودی پرنس نے امریکی صدر کو کہا کہ غلطیاں آپ سے بھی، یہاں کا ایک پرنس ہے، فارن منسٹر کے پرنس ہے، اس نے بولا سعودی اس کو امریکی صدر کو کہ غلطیاں آپ سے ہی بہت زیادہ ہوئی ہیں، آپ نے بہت زیادہ مسٹیکس کی ہیں۔ این اس وقت جب یہ ہو رہا تھا اس وقت حماس نے میزائل داغ دیے اسرائیل پہ، اور اسرائیل کے طیاروں نے حماس پہ لبنان میں حملہ کر دیا، یعنی ایران نے اپنے آپ دکھایا کہ میں بھی یہاں موجود ہوں، کیونکہ انہوں نے ایران کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے، امریکہ نے بھی، سعودی عرب نے بھی، کہ مڈل ایسٹ کے معاملات میں مداخلت نہ کرے ایسا ویسا، تو اس نے ان کو
میزائل مار دیے، اسرائیلی طیاروں کو بمباری کرنی پڑی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں اور تم وہاں جا کے بیٹھ کے جو کر رہے ہو ہمیں پتہ ہے کیا کر رہے ہو۔ امریکی صدر نے کہا جی ہم سعودی عرب کا دفاع کریں گے۔ جس سے پہلے والا صدر کہتا تھا ہم دفاع کرتے ہیں تو بڑا پیسہ ہے، ہمیں پیسہ دو، ہم دفاع کریں گے۔ لیکن آگے سے ان کو عدنان خشوگی کے معاملے میں سننا پڑا، ان کو یہ سننا پڑا جی آپ نے بھی غلطیاں کی ہیں، بے حساب غلطیاں کی ہیں، آپ عقل کل نہیں ہو، آپ کے ساتھ صرف نیٹو رہ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ آگے سے اتنی باتیں سن کے بھی اس کو کہنا پڑا کہ ہم آپ کے دفاع کریں گے، ضرور دفاع کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی تیل کسی صورت میں ہم نہیں بڑھیں گے اور نہیں بڑھانے دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں خارجہ پالیسی، یعنی سعودی عرب جیسے UAE جیسے ملک ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، اور خدا کا شکر ہے ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے۔ ایٹم بم نہیں ہے اس لیے دلیر ہیں، بہادر ہیں، انہوں نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ چائنا کے ساتھ بھی ہے۔ اچھا بائی دا وے اس وقت دشمن نمبر 1 روس بن گیا ہے، نہ ایران ہے نہ چین ہے۔ پھر امریکی صدر نے سعودی عرب میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم مڈل ایسٹ کو روس اور چائنا کے لیے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن سارے کے سارے عرب ملک جس میں اسرائیل بھی شامل ہے اس کے تعلقات چائنا کے ساتھ ہیں۔ چائنا کے ساتھ انہوں نے اسٹریٹجیز ایسی بنائی ہوئی، اسٹریٹجیکل پارٹنرشپ بنائی ہوئی، جغرافیائی یعنی پارٹنرشپ بنائی ہوئی ان کے ساتھ، ان سے اسلحہ بھی لے رہے ہیں، میزائل بھی لے رہے ہیں، ان کے ساتھ دفاع بھی ہے، ان کے ساتھ بڑا کمپیکٹ معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ UAE نے کیے، سعودی عرب نے کیے، قطر نے کیے، کون سا ملک ہے جس نے نہیں کیے ہوئے ہیں؟ یہ ہے وہ فارن پالیسی جس کو آپ کا خان کہتا ہے کہ ہماری ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہونی چاہیے جو کسی کی طرف سے ڈریون نہ ہو۔ اچھا باقی سارے کے سارے ملک دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور اپنی ایک پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں کہ یہ نہ ہوا تو یہ نہ ہوا تو یہ کر لیں گے، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم وینٹیلیٹر پر ہیں نہ ان کو وینٹیلیشن کا ڈر ہے۔ یہ صرف ہم ہیں جو وینٹیلیٹر، ہم بدنصیبی یہ ہے ہماری کہ ہم عوام کو سارا یہ ان کے اوپر ملبہ ڈلے گا کہ یہ ہم ہیں جو وینٹیلیشن ہے۔ یہ وہ خارجہ پالیسی ہے جس کو خان کہتا ہوتا ہے کہ ہماری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے۔ انڈیپینڈنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب کے دوست ہیں، دشمن کسی کے نہیں ہیں، اور ہم وہ فیصلے کریں گے کہ جن فیصلوں سے ہماری عوام کو آسانیاں ملیں۔ ہم وہ فیصلے نہیں کریں گے کہ ہمیں یورپ سے اور امریکہ سے امداد ملتی رہے، ڈالر آتے رہیں، جس کی وجہ سے ہم بیرون ملک اپنے اثاثے بڑھاتے چلے جائیں۔ اور میں سب کو کہہ رہا ہوں، یہ خان کا کمال ہے کہ اس نے ساروں کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ یہ وہ خارجہ پالیسی ہے جس میں وہ کہتا ہے جی ہمیں بالکل ایک نیوٹرل طریقے سے اور اپنی مرضی سے بنانی چاہیے، ہمیں لیٹنا نہیں چاہیے۔ کون لیٹا بائیڈن کے سامنے؟ حالانکہ بائیڈن ابھی ہو کے گیا تو کیا کوئی لیٹ گیا اس کے سامنے؟ ہاں ایک بات ہے، اس کے لیے تھوڑی سی شرم اور تھوڑی سی غیرت چاہیے ہوتی ہے، اور شرم اور غیرت آپ کو پتہ ہے 75 سال کے بعد ایک ہی بندے میں نظر آتی ہے اور وہ ہے خان۔ کل جو آپ کے الیکشن ہو رہے ہیں اینڈ ٹائم کی پر 2 بندے پہلے استعفیٰ دے چکے ہیں، 2 بندوں نے اور چھوڑ دیا، ایک نے استعفیٰ دے دیا نون لیگ والے نے، یعنی کہ حمزہ شریف جو ہے، حمزہ اس کی یعنی کہ سیٹیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سیٹیں لینی ہوں گی، یہ یہاں گیم کھیلا جا رہا ہے، ادھر گیم کھیلا جا رہا ہے، ساری دنیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنے پلان بنا رہی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو کیسے روکا جائے کہ دھاندلی نہ کرے۔ آج خان نے منہ کے اوپر بیٹھ کے کہہ دیا انتہائی برے الفاظ میں، اس نے کہا اتنا گھٹیا آدمی ہے، میں اس کی بات کیا کرنا، اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور وہ پاکستان کا الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر ہے۔ اتنا متنازع شخص اور اخلاقیات کی اتنی گراوٹ پہ آ گئے ہیں ہم لوگ، اس کے باوجود وہ شخص استعفیٰ نہیں دیتا، کہتا ہے وہ نہیں مانتا تو میں کیا کروں، میں تو اچھا آدمی ہوں۔ اور پھر خان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے بولا تھا، ایک تو جب اترے گا تو اس کو پوچھے گا کوئی نہیں، دوسرا اگر تھوڑے لوگ پوچھیں گے شور مچا کے اکٹھے کرے گا، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ پورے پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں میں لے لینی چاہیے اور ایک نیشنل حکومت بنے، پورے پاکستان کی پارٹیاں، پیچھے لوگ تو ہوں گے نا، پھر مل کے مقابلہ کر لو گے۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہم کر لیں گے۔ اندازہ لگائیں، چیف الیکشن کمشنر کو وہ نہیں مانتا، عدالتوں کو نہیں مان رہا، وہ رسپیکٹ کر رہا ہے ابھی فی الحال، ڈرے اس وقت سے کہ کل کو اگر کوئی الٹا سیدھا نتیجہ آ گیا نا تو پھر ایک بندہ رہے، ایک چیز رہے، ادارہ رہ گیا ہمارا عدلیہ، پھر یہ اس کا بھی نام لینا شروع کرے گا جس نے ہلکا سے لینا شروع کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ وہ بھی اس کے خلاف، 14 پارٹیاں، یعنی پورے کا پورا پاکستان کا سسٹم اس کے خلاف، اور اکیلا کھڑا ہوا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ سب کو مکمل طور پہ بیٹ کرے گا، لیکن اس کے باوجود شکوک و شبہات ہیں، پتہ نہیں جیتے گا یا نہیں جیتے گا۔ ایسی صورتحال میں قومیں کتنا عرصہ چلتی ہیں، کہاں تک چلتی ہیں؟ وہ جو آج کہہ کے گیا نا کہ ہر شخص کے پاس ایک فون ہے، اگر فون ہے تو اس کے پاس ایک آواز ہے، میرے پاس فون ہے میں نے اپنی آواز بنا دی، آپ کے پاس فون ہے آپ
فیس بک پہ کہیں نہ کہیں کامنٹ لکھ کے کچھ نہ کچھ کر کے اب اپنی آواز بناتے رہتے ہو. پھر آج اس نے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آج پھر اس نے نا ایک رخ دیا ہوا ہے اپنی نا تحریک کو آہستہ آہستہ ضمنی الیکشن میں. الیکشن ختم ہو گیا تھا، جب الیکشن ختم ہوا، جب کیمپین ختم ہو گئی، اس نے چھوٹے چھوٹے سیمینار ہوٹلوں میں منعقد کیے، اور اتنا سمارٹ آدمی ہے کہ اپنی کیمپین کو بھی چلا، تقریر کر رہا، صحافی بٹھا لیے سامنے اس نے. اس نے 3 باتیں کی. ایک، اسٹیبلشمنٹ محتاط رہے، کھلم کھلا، ورنہ تو ان لوگوں کا نام لیتے ہیں لوگ ڈرتے تھے. دوسرا، مسٹر ایکس کو حکم دیا گیا ہے کہ نون لیگ کو جتاؤ. اگر مسٹر ایکس فوجی ہے، وردی والا ہے، تو اس کو حکم صرف وردی والا ہی دے سکتا ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کیا اس نے. تیسرا، پلان اے، پلان بی اور پلان سی کمروں میں بنا کے چلاؤ گے تو میں نہیں مانوں گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو اس نے اشارہ کیا، میں اس کو تھوڑا سا کھل کے بیان کر رہا ہوں. اس نے بولا مارشل لا کا دور گزر گیا، یعنی اگر آپ کا پلان اے نہیں چلا بقول اس کے، یعنی حالات و واقعات اتنے خراب ہو گئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سچ کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یا آنے والی تحریک کس طرف لے کے جا رہے ہو. اگر آپ کا پلان اے امپورٹڈ حکومت والا ناکام ہو گیا کل، اس کے بعد اگر کسی نے مارشل لا کی طرف جانے کی کوشش کی تو میں اس کو ریزسٹ کروں گا، خبردار یہ نہیں کرنا. کھلم کھلا کہہ کے سپریم کورٹ کو اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی میں نے سائفر بھیجا ہوا تھا، آپ نے کھول کے کیوں نہیں دیکھا؟ آپ کہتے ہو ہمارے سامنے سائفر نہیں آیا. نمبر 2، میرے پہ آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکی کرتے ہو تو لگاؤ، میں آ کے لوگوں کو بتاؤں گا وہ باتیں جب میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ میرے پر آرٹیکل پھر لگ جاتا ہے کہ سیکریسی ایکٹ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں خفیہ رکھنی ہوتی ہے، پھر میں وہ بات کر کے لوگوں کو بتاؤں گا. نمبر 3، انہوں نے کہا جی کمیشن اس لیے نہیں بن رہا کہ وہ اپنی بات کریں گے، میں اپنی بات کروں گا، وہ اپنی بات کہیں گے، لیکن پھر یہ ساری کی ساری چیزیں پبلک ہو جائیں گی نا. وہ تو ہم لوگوں کو صاف ستھرے آدمی سے لڑنے کی آج تک ہماری صاف ستھرے آدمی سے لڑائی پڑی ہی نہیں. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں. کس کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جتنے کے جتنے الزامات فوج پہ لگ رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ یہ فوج ہی کر رہی ہے؟ عمران ریاض کے گھر کے اوپر کل رات کو 2 ڈرون اڑتے رہے، فوج نہیں اڑائے تھے؟ میں آج صاف ستھرا کہہ رہا ہوں کہ جو موجودہ سیٹ اپ کے لوگ، جتنے لوگ ہیں موجودہ سیٹ اپ کے، یہ باقاعدہ ایک کیمپین چلا رہے ہیں. اس سے یہ ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہیں. ایک، فوج کو بدنام کریں ہم. دوسرا، اسی پروسیس میں عمران خان کو فوج سے لڑا دیں، کیونکہ عمران خان پی ٹی آئی پاکستان کی واحد سیاسی طاقت ہے، اور واحد پارٹی ہے جو پورے پاکستان میں ہے. یہ واحد سیاسی طاقت ہے جو فوج کی حمایت کرتی ہے، باقی سب ان کے مخالف ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی فوج سے لڑے اور یہ بھی ہماری صف میں شامل ہو جائے، ہم لوگوں کو کہہ سکیں دیکھو جی ایک پی ٹی آئی آئی تھی نا نئی، آخرکار وہ بھی فوج سے لڑی، اور ہم نے تو پہلے کہا تھا فوج گندی ہے. 99.99% جو باتیں ہو رہی ہیں، میں اس کے اندر الیکشن کمیشن کو بھی شامل کرتا ہوں. یہ سارے کے سارے ایک پلان کے تحت چل رہے ہیں کہ ہمارے پہ کون سے الزام آنے. الزام تو سارا اسٹیبلشمنٹ پہ آئے گا. شیخ رشید احمد نے بھی جاتے جاتے فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو ہی کہہ دیا. یعنی کہ ان 14 پارٹیوں کا اور 2-3 اداروں کا مل کے جو پلان بنا ہوا ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے جا رہا ہے. حالانکہ عمران خان نے بولا کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑتا، میں تو فوج، اسٹیبلشمنٹ اور فوج میں فرق رکھیں. اگر اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی ہے بھی ہے تو اگر آپ کی 7 لاکھ فوج ہے تو اس میں سے 200-250 بندے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی ساری آپ کی فوج ہے. طاقتور فوج، طاقتور قوم. ہم اپنی فوج کے خلاف نہیں جا سکتے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ اگر کل کو کچھ بھی گڑبڑ ہوئی، اس کے نتیجے میں اگر تحریک چلی تو اس کا نشانہ پی ڈی ایم، نون لیگ، چھوٹی سی جماعت ہے یہ بھی سینٹرل پنجاب کی، پیپلز پارٹی گوٹھوں کی اتنی سی جماعت، چڑی کے پنجے جتنی، باقی تو سارے بالکل ہی گئے گزرے ہیں نا. پارٹی صرف ایک ہے پی ٹی آئی پورے پاکستان میں بس. اگر تحریک چل پڑی تو عمران خان چاہے یا نہ چاہے اس تحریک کا نشانہ ہوگی اسٹیبلشمنٹ. نمبر 2 سپریم کورٹ، عدلیہ. نمبر 3 الیکشن کمیشن. اب اگر یہ لوگ فوج کو پھنساتے چلے جا رہے ہیں، وہ مسلسل کہہ رہے ہیں یار ہم اس میں شامل نہیں ہیں. خان کا رخ بھی صرف اس طرح ہے کہ اگر تحریک چلے تو اس دفعہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ طاقتور ترین لوگوں سے لڑنا چاہتا ہے. اگر اس کو کوئی علامت نظر آ گئی تو ایسا ہوگا، اور وہ آنے والے پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. عمران خان کا ایک رخ پوری قوم نہیں جانتی، کیونکہ میں اس کو تقریباً 40 سال سے فالو کرتا چلا آ رہا ہوں. میں اس کے مزاج کو، حالانکہ میں اس سے آج تک ملا نہیں، لیکن میں اس کو اس کی ماں سے بھی زیادہ بہتر ان لوگوں میں جو جانتا ہے.
اس کے منہ سے جو نکلا تھا نا کہ میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا پاکستان کو بچانے کا، اور اس دفعہ ہر بات میں، ہر تقریر میں اس نے یہ بات بولی ہے، ابھی ایسا کر لو، کل کو میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ اس میں چاہے آپ کے ملک کو نقصان ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آخر میں سینس پریویل کرے گی اور ہم عقلمند اور ذہین لوگوں کی طرح اپنے مسائل کو ایک باوقار قوم کی طرح حل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کل ضمنی الیکشن کا دن خیر خیریت سے گزارے، اور اللہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔